اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ صورت ہے سورہ نساء، مدنی صورت ہے۔ اس کی 176 آیات اور 24 رکوع۔ اچھا، اس صورت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا حصہ ہے احکام رعیت، بادشاہ اور اس کے ماتحت۔ بادشاہ کے لیے بھی قانون بتلائے گئے، گھر کا سربراہ ہے، ادارے کا سربراہ ہے، کسی علاقے کا سربراہ ہے، ملک کا سربراہ ہے، اور اس کے ماتحت رہنے والے بندے ہیں، چاہے وہ گھر کی صورت میں ہوں، چاہے وہ شہر کی صورت میں ہوں، چاہے ملک کی صورت میں ہوں۔ تو پہلے حصے میں احکام رعیت ہیں، اور یہ تقریباً جائے گا آیت نمبر 57 تک، آیت نمبر 1 سے لے کے۔ تو جو پہلا حصہ ہے اس میں 3 باب ہیں۔ پہلے میں ہے نمبر 1، اس میں بیان ہوا سب سے پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین سے ڈرایا گیا کہ رب العالمین کی قدرتیں، طاقتیں، جیسے انسانوں کو پیدا کیا اور پھر آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، فضائیں، بڑی قدرتوں والا ہے، بڑی طاقتوں والا ہے، بڑے اختیارات والا ہے، لہٰذا اس سے ڈریں اور جو اس نے حکم دیا ہے اس کو مانیں۔ جو مانیں گے ان کے لیے انعامات، جو نہیں مانیں گے ان کے لیے سزا۔ پھر اس کے بعد 16 حکم دیے رعیت کو۔ 16 حکموں کے بعد پھر مومنوں کے لیے 3 ڈرامے ہیں کہ جو نہیں مانیں گے۔ الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، یتیموں کا مال کھائیں گے، ہیں مسلمان لیکن اگر کوئی بندہ یتیموں کا مال کھائے گا، انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ آیت نمبر 10 میں بتلایا گیا۔ اور پھر فرمایا گیا وَمَن یعص اللہ وَرَسُولَهُ وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِیہَا وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، آیت نمبر 14۔ وَمَن یفعل ذَلِکَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو بندہ کسی کے ساتھ دشمنی کرے گا، زیادتی کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، ظلم کرے گا، اللہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ نُصْلِیہِ نَارًا، ہم اسے جہنم میں جلائیں گے۔ پھر توبہ کرنے والوں کی 2 قسمیں بتائی گئیں۔ ایک وہ ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بندہ گناہ کرے لا علمی میں، پتہ نہیں، گناہ ہو گیا، ثم یتوبون من قریب، پھر بندہ نیڑوں موڑا ہوا ہے، جب پتہ چل گیا ہے تو واپس آ گیا، فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اور دوسرے وہ ہیں ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدہم الموت، زندگی میں توبہ نہیں کی، جب موت آئی، اگلا جہان نظر آیا تو پھر توبہ کر رہا ہے، ایسے بندوں کی اللہ توبہ قبول نہیں۔ موت کے آثار شروع ہو جائیں، قیامت کی علامات شروع ہو جائیں، بندہ چاروں طرف سے گھیرا گیا ہے، پانی میں ڈوبنا شروع ہو گیا، یا کسی عمارت میں آگ لگ گئی، اب بچنے کے 1% بھی
امکانات نہیں رہے، آگ اس کمرے کے اندر پہنچ چکی ہے، بدن کو حرارت شروع ہو گئی ملنی، اور اس وقت کوئی بندہ توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ یا سانس اکھڑ گئی، پادن فلانے دا کھوگرو چھڑک گیا، سانسیں اکھڑ گئیں، آنکھیں اوپر لگ گئی ہیں، آخری سانسیں ہیں، اس وقت کوئی بندہ توبہ کرے گا توبہ قبول نہیں، اس وقت کا ایمان بھی قبول نہیں اور توبہ بھی قبول نہیں۔ ایمان باس، ایمان یاس اور ایمان غرغرہ، جب سانس اکھڑ جائے، یہ تین قسم کا اس وقت کا لایا ہوا ایمان قابل قبول نہیں۔ دیکھیں فرعون جب غوطے آئے تو کیا کہتا ہے؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، پھر کہتا ہے آمنت برب ہارون و موسیٰ، اور پھر کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل و انا من المسلمین۔ اللہ فرماتے ہیں الآن وقد عصیت من قبل، ہوں آیا نا جائید ہے، اب مان رہا ہے؟ نہیں، اس وقت کا ماننا قابل قبول نہیں۔ اللہ نے فرعون کی مثال سمجھائی، اور اس وقت کی توبہ بھی قابل قبول نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قال انی تبت الآن، موت آ جائے اور پھر کہے میں اب توبہ کرتا ہوں، وللذین یموتون وہم کفار، یا کافر ہی مر گیا، اب قیامت میں جب سزا ملے گی کہ کہے گا جی میں واپس جاؤں، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، تو اس وقت تو یہ ایک پہلا حصہ ہے۔ اس میں پہلی آیت ہے یا ایہا الناس، تمام کائنات کے انسانوں کو اللہ نے مخاطب کیا، اتقوا ربکم، ڈر جاؤ اپنے پالنے والے سے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ایک جان سے کیسے؟ بندہ تو والد اور والدہ دونوں سے پیدا ہوتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا سب سے پہلے، تو وہ ایک ہی تھے نا، او پیچھا اللہ مڑ در کہیں گے کہ ہم نے تمہاری ابتدا ایک انسان سے کی، ٹھیک ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اسی آدم سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ دوسرا طریقہ اب میں بتلاؤں گا بھائی، چار طریقے ہیں، چار طریقوں پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، چار طریقے اختیار کیے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں میں سے مرد اور عورتوں کو پیدا فرمایا۔ تو آدم علیہ السلام کو پہلا طریقہ، چار طریقے اللہ نے بیان فرمائے، تین یہاں پہ بیان کیے ہیں، ایک دوسرے کئی مقامات پہ بیان کیا کہ آدم علیہ السلام خلقہ من تراب، من صلصال من حمأ مسنون، ہم نے کھڑ کھڑ کرتی ہوئی سوکھی ہوئی مٹی سے، گوندھی ہوئی مٹی سے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرتیں اتنی ہیں کہ وہ بے جان سے جاندار کو پیدا کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ مٹی بے جان ہے، اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ دوسرا طریقہ کہ مرد سے عورت کو پیدا کیا۔ تیسرا طریقہ حضرت مریم عورت ہیں اور بغیر مرد کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور چوتھا طریقہ ہے کہ بث منہما رجالا کثیرا ونساء، دنیا میں ہر جوڑے سے بچے پیدا ہوتے ہیں، مرد اور عورت۔ تو چار طریقے اللہ نے اس کائنات میں انسان کو پیدا کرنے کے لیے اختیار فرمائے، یعنی وہ محتاج نہیں، نہ مرد کا محتاج، نہ عورت کا محتاج، نہ دونوں کا محتاج، نہ زندہ ہونے کا محتاج۔
بے جان سے بھی جاندار کو پیدا کر سکتے ہیں۔ واتقوا اللہ، لہٰذا اس سے ڈرو، بڑی قدرتیں ہیں اس کے پاس، بڑی طاقتیں ہیں، جب مرضی آئے جس کو مرضی آئے پکڑ لے، کسی کے لیے زندگی کا فیصلہ کر دے، کسی کے لیے موت کا، کسی کے لیے اچھائی کا، کسی کے لیے برائی کا، کسی کے لیے ثواب کا اور کسی کے لیے عذاب کا، تو اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ الذی تساءلون بہ، تم ایک دوسرے سے اس کے ذریعے مطالبہ کرتے ہو، والارحام، اور قرابت، پھر رشتے بنائے آپس میں، اتنی قدرتوں والا ہے، والد والدہ، بھائی بہن، چچا زاد بھائی، ماموں زاد، یہ خالہ زاد، یہ پھپھی، یہ خالہ، نانی نانا، دادی دادا، رشتے اللہ نے پھر بنائے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم سب پر اطلاع رکھتے ہیں، تمہیں جانتے ہیں، اسے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں، تمہارے ساتھ اس کی رقابت ہے، ہر وقت تمہارے ساتھ موجود ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین بندے بیٹھ کے کمرے میں کوئی میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم تین ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ تین نہیں ہوتے، چار ہوتے ہیں، چوتھا میں ہوتا ہوں ان کے ساتھ۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور پانچ ہوتے ہیں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، اللہ کہتے ہیں ان کا عدد ہزاروں میں چلا جائے یا ایک ہو جائے، اینما کانوا، اور وہ زمین کی تہہ میں چلے جائیں، پانیوں میں چلے جائیں، غاروں میں چلے جائیں، ہواؤں میں چلے جائیں، وہ ساری جگہ پہ جا سکتے ہیں، لیکن رب العالمین کی نظر سے بچ سکتے نہیں۔ وہ رب العالمین کی قدرت سے، اس کے حکم سے، اب اس کی موت کا حکم آئے تو اللہ فرما رہے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، قیامت کے دن اللہ مجرموں کو جب پکڑ کے لایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے انہیں چھوڑ دو، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، ان کی بیڑیاں، ان کی ہتھکڑیاں کھول دو، انہیں آزاد کرو۔ اللہ چیلنج کریں گے جنوں کو بھی اور انسانوں کو، بھاگ جاؤ جہاں بھاگ سکتے ہو۔ فانفذوا من اقطار السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کی جو وسعت ہیں ان سے باہر بھاگ جاؤ، میں تمہیں طاقت دیتا ہوں، لیکن لا تنفذون الا بسلطان، زمین اور آسمان سے باہر جا سکتے ہو، اللہ کے حکم اور قدرت سے باہر۔ آسمانوں اور زمین کے باہر بھی کس کا حکم چلتا ہے؟ اللہ۔ اس لیے پھر اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا مَا تُكَذِّبَانِ۔ اگلا فرمایا، پہلا حکم ساتھ ہی آ گیا، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو، ان کے مال پہ قبضہ نہ کرو، بھائی فوت ہو گیا، بہن فوت ہو گئی، چچا فوت ہو گیا، بھتیجا فوت ہو گیا، ہم مال تقسیم نہیں کرتے، وہ والد والدہ جس بھائی کو لے بس وہی قابو کر گیا، وہ مرنا تو پہلے مویاں دے بھی انگوٹھے اگلے لوا کے جگہ نہ کرا لیاں، بینکاں جو پیسے کٹا کے دے کھا پی کے، وہ کہتے ہیں بعد مسئلہ پوچھتے ہیں بھائی ابے رند جیب جو جنا 800 روپیہ نکلے یا اس کا کیا کریے، میں کیا وہی اس کا کرو جڑا 75,000 کا کیتا بس، جڑا گڈی تو کھڑ گیا نا تو ابے دے انگوٹھے لوا کے 75,000 کٹ کے کھا گئے ہو، ادھر ہی یہ 800 بھی کرو، تاں کہہ کے مزید سانوں پھر جتیاں اور پاؤ، ٹھیک ہے، 800 کا مسئلہ پوچھتے ہیں تو 75,000 کا نہیں پوچھتے۔ اسی اتنے پوچھنے جتنے ساڈا مفاد ہوا ہے، وہ کم کرنے ہیں جس وہی ساڈا فائدہ ہوا ہے، جس وہی واہ واہ واہ، جس جگہ تے ساڈا مفاد نہیں
اتھے ہاں مفاد ہوئے اسی مقصد بھی پولون انسان دے آن دا مقصد ہے نا دکان میں ساڑا مفاد ہے اللہ رسول پولون ٹھیک ہے ملازمت ہی ساڑا مفاد ہے پول گیا کسی دی جگہ تے قبضہ کرنا تو اس ہی ساڑا مفاد ہے ٹھیک ہے اسی مقصد پول گیا ولا تتبدل الخبیث بالطیب اللہ فرمایا حلال نو حرام دا تڑکا نہ لاؤ آپ نے جو خود کمایا ہوا تھا وہ حلال تھا والد کی جائیداد میں جو حصہ تھا وہ حلال تھا آپ نے دوسروں کا مال رکھ لیا تو اس حلال کو بھی حرام بنا لیا کیا کیسی ہے مثال کنواں ہے اس میں ہے 10,000 لیٹر پانی ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے اس سے وضو کرنا جائز ہے پینا اتھا تو اسی مسئلہ پوچھنے ہیں بھائی اسے پاک کرو جائیداد وچوں کھا گئے ہیں تو نہیں پوچھا دینے یا حصہ نہیں دیتا شریعت کا مسئلہ یہ ہے جائیداد کا ایک بھائی ہے وہ امیر ہے باقی 4 غریب ہیں امیر کہتا ہے میں نہیں لیتا ویسے امیران زیادہ حیرس ہوندی ہے غریبیں نال کیونکہ اس کو تو ہے ہی نہیں نا وہ آدھا بھئی اگر 10,000 ہویا پھر میں کیا کرنا لیکن جس کو 10 لاکھ ہے وہ آدھا میں 10 لاکھ 10,000 ہو ویسی ٹھیک ہے وہ کہندا بھائی تسی لے لو میں نہ لیندا ہے ناممکن ہے لیکن مثال ہے یا بھین کہندی ہے جی بھائی سخی ہے وہ آدھی ہے بھائی پرال پے کرن میں نہ کہندی شریعت کہتی ہے اس کا حصہ بناؤ چادر میں باندھو اس کے گیٹ سے اندر پھینک دو اب اس کے بعد جدھر مرضی کریں زبانی کلامی کہنے سے کیونکہ وراثت غربت کی یا امیر ہونے کی بنیاد پہ تقسیم نہیں ہوتی وہ رشتہ داری کی بنیاد پہ تقسیم ہوتی ہے جب رشتے میں برابر ہیں تو حصہ بھی برابر ملے گا ایک بھائی بے شک امیر ہے اور 3 بالکل کنگلے ہیں لیکن حصہ انہیں برابر ملے گا اللہ فرمانے ولا تتبدل الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الی اموالکم ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھانے کی اجازت نہیں انہو کان حوبا کبیرا اللہ فرماندے نے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے کسی صورت میں آپ کی جان نہیں چھوٹے گی کیوں اس کا جان کیوں نہیں چھوٹے گی اب میں نے وہ مال رکھ لیا آگے میری اولاد میں چلا گیا ایک کی بجائے ہو گئے اس سے 4 سے آگے ان 4 کی شادیاں ہوئیں ان سب کے 4 بچے ہوئے تو آگے چلا گیا 16 میں پھر 16 سے چلا جائے گا 116 میں جب 4 پشتیں گزریں گی تو وہ حصہ در حصہ اتنے بندے اس سے متاثر ہوتے جائیں گے اتنے بندوں کا حصہ اس میں ثابت ہوتا جائے گا تو جتنے زیادہ بندے بڑھتے جائیں گے اتنا حقوق العباد والا شکنجہ ٹائٹ ہوتا جائے گا بہن کو حصہ نہیں دیا ہے تو 7 بھانجے اس حصے میں وارث بن گئے ہیں اب ان سب کے الگ الگ حصہ نہ دینے کا گناہ ہوگا 1 سے 5 میں چلا گیا 6 میں چلا گیا بہن کے 5 بچے تھے ایک بہنوئی تھا ایک بیوی تھی اس کی آپ کی بہن تو وہ 7 بندے ہو گئے اب حصہ ہو گیا 7 بندوں کا تو آپ ایک بندے کے حرام کھانے کے مجرم نہیں 7 بندوں کے مجرم ہیں 7 بندوں کا آقا آپ نے کھا لیا جب ان کی آگے اولاد ہوگی تو پھر آپ 107 بندوں کا قرضدار بن جائیں گے تو جتنے بنتے جائیں گے اتنا معاملہ ٹائٹ ہوتا جائے گا
تو اس میں ایک حکم آ گیا کہ یتیموں کو ان کا حق دو، نمبر 2 آ گیا ولا تتبدل الخبیث بالطیب، اپنے حلال مال نو بھی حرام نہ کرو۔ 2 ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور کسی دا مال اپنی جیب وچ نہ رکھو، اس تے کھان دی اجازت نہیں، یہ حرام ہے کسی دی اجازت تو بغیر۔ طیب نفس، اپنی خوشی نال دیا، وہ بہن خوشی سے نہیں دے رہی، خوشی اس وقت ہے کہ آپ اس کے گھر کے اندر پھینک دیں اور صبح وہ لے کے آ جائے، آپ کو کہے جی میں نہیں لیتی، تو جی صبح کہنے کے پیسے تھے چکوال چڑھ بن جائے شاپنگ تے، اس کا مطلب ہے اسے ضرورت ہے، جے مڑ کے نہ آوے تو اس کا مطلب ہے کہ تسی حرام کھا رہے ہو، تو جے مڑ کے دین آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی نہیں لینا چاہتے۔ لیکن ایک دفعہ تساں اسے مالک بنانا، ہوں اس تو بعد وہ مرضی ہے، کول رکھا ہے کسی تھی پترن دے ہے، سون واپس کر دے ہے، مسجد مدرسے دے دے ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک۔